بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد معزز و محتشم سامعین کرام بحمد اللہ تعالی مدہ ناچیز اور آپ سب حضرات آج بروز جمعہ مبارکہ 29 شعبان المعظم 1446 ہجری مطابق 28 فروری 2025 سن عیسوی مرکزی جامع مسجد اہل سنت گلشن شیرازی کالونی میاں والی میں رب العزت کے حضور فریضہ جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ گزشتہ سے پیوستہ سورۃ البقرہ کے ترجمہ اور تفسیر کا سلسلہ ہے۔ آج سورۃ البقرہ آیت نمبر 243 تا 252 10 آیات کریمہ جو آخری دو رکوع نمبر 16 اور 17 پر مشتمل ہیں، یعنی مجموعی طور پہ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 32 33 اور دوسرے پارے کے آخری دو رکوع کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان ہوگی، جس میں جہاد فی سبیل اللہ راہ خدا میں خرچ کرنے، صدقہ کرنے اور اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کی برکت، تبرکات کی برکات اور بعض حکمتوں کے پیش نظر کثرت شرب یعنی پانی کی کثرت کے نقصانات کا بیان ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ، کیا تم نے نہ دیکھا ہے حبیب ان کو جو نکلے اپنے گھروں سے ہزاروں کی تعداد میں تھے، موت کے ڈر سے نکلے۔ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے مر جاؤ تم، ثُمَّ أَحْيَاهُمْ، پھر انہیں زندہ کیا۔ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، بے شک اللہ البتہ فضل والا ہے لوگوں پر، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، اور ہاں لیکن اکثر لوگ شکر گزار نہیں بنتے۔ ایک پورا لشکر جرار ہزاروں کی تعداد میں طاعون سے بھاگا۔ یاد رکھیں شرعی مسئلہ ہے، طاعون پچھلی امتوں کے عذاب کا بقیہ ہے۔ طاعون طعن سے ہے، طعن کا معنی ہوتا ہے نیزہ۔ تانے کو تانا بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ کوئی جب تانا دے زبان کا تو وہ نیزے کی طرح لگتا ہے، تو اس میں جسم میں نیزے کی طرح جو ہے وہ دردیں
ٹیسیں وہ پیوست ہوتی ہیں، اس کو تعاون کہتے ہیں۔ شریعت محمدیہ کا مسئلہ یہ ہے تعاون کے بارے میں کہ جہاں آ جائے جس بستی میں وہاں سے فرار اختیار نہ کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تقدیر سے بھاگ نہیں سکتا، اور جہاں موجود ہو وہاں خام خواہ جائے نہیں، کہ اگر بالفرض کا شکار ہو گیا تو پھر وہ بار بار یہ کوسے گا ہائے میں ادھر نہ آیا ہوتا، ہائے میں ادھر نہ آیا ہوتا، تو یعنی اس کا ایمان اور عقیدہ خراب ہوگا کہ اگر میں وہاں جہاں پہلے تھا ادھر ہوتا تو موت نہ آتی، ادھر آیا ہوں تعاون والی جگہ تو موت آ گئی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کے ذریعے یہ تعلیم دی کہ اپنے طور پہ تو وہ جہاں کثرت ہو رہی تھی موت کی دھڑا دھڑ، کیونکہ تعاون میں دھڑا دھڑ اموات ہوتی ہیں، وہاں سے وہ بھاگ نکلے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم موت سے تو نہیں بھاگ سکتے تھے۔ فرمایا مر جاؤ تو سب مر گئے، لیکن یہ ان کو مارنا چونکہ اوروں کو سکھانے کے لیے تھا اور انہیں بھی سکھانے کے لیے تھا، پھر انہیں زندہ فرمایا۔ اور وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وحی کی، اس میں مختلف ہیں، حضرت شمیل کا نام ہے، حضرت علیسیٰ کا، بعض نے کہا یوشع بن نون، جو بھی اللہ کے پیغمبر تھے ان کو حکم کیا تو انہیں فرمایا اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑے ہو، ہڈیاں جمع ہوئیں، پھر وہ سارا جسم جڑے اور ان میں روح جو ہے وہ ان کی جلوہ گر ہوئی اور پھر وہ زندہ ہو گئے۔ ہاں، موت سے فرار نہیں ہے، یہ انہیں بتانا اس کی حکمت تھی۔ اور جس طرح وہاں موت سے فرار نہیں ہے کہ تم تعاون سے بھاگ نکلو تو سمجھو موت سے بچ جاؤ گے، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کی راہ میں اس لیے نہ لڑنا کہ مر جائیں گے، تو یہ موت سے فرار یہ بھی نہیں ہے۔ موت اور طریقے سے بھی آ جائے گی، بستر پہ بھی آ جائے گی، مرض سے آ جائے گی، حادثے سے آ جائے گی۔ تو آگے فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور لڑو اللہ کی راہ میں، جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ کر۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور جان رکھو بے شک اللہ خوب سننے والا جان رکھو۔ راہ خدا میں جہاد فی سبیل اللہ، کلمہ حق کی سربلندی کے لیے اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں جب آدمی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، پہلا قطرہ خون جب اس کا زمین پر گرتا ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، سوائے قرض وغیرہ حقوق العباد سے متعلق۔ اور شہید کی یہ شان ہے کہ وہ سبز اور سفید پرندوں کے قالب میں اس کی روح جنت کی سیر کرتی اور پرواز کرتی اور جہاں کے میوے چاہے کھاتی ہے، اور اس کی یہ حسرت اور خواہش ہوتی ہے کہ وہ دوبارہ دنیا میں لوٹایا جائے، اسی طرح اللہ کی راہ میں لڑے، پھر جان دے دے، پھر اسے زندگی دی جائے، پھر لڑے، پھر جان دے دے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ چلتا رہے۔ پھر اللہ کی راہ میں جانی کے علاوہ مالی قربانی دینے کی فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو خوش نصیب ایسا ہو کہ وہ قرض دے اللہ کو قرض حسن۔ حالانکہ اللہ کو کون قرض دے سکتا ہے؟ مطلب یہ کہ جس طرح قرض میں واپسی ضروری ہے نا، کہ قرض دیا جاتا ہے تو اسے کوئی بھی ضائع مال نہیں سمجھتا، بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے واپس آنا ہے۔ اسی طرح اللہ کی راہ میں جو دیا جائے اس کا یہ پورا یقین ہونا چاہیے کہ یہ وہ نہیں ہے جو ضائع ہو گیا، اس کا تو یہ تو آخرت کا ذخیرہ ہے، یہ تو کئی گنا ہو کے آخرت میں ملے گا۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو اللہ اسے بڑھا دیتا ہے بہت زیادہ بڑھانا، اضعاف کثیر، کئی گنا بڑھا دیتا ہے، یعنی کم از کم 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، اور اللہ جس کے لیے چاہے اس سے بھی زیادہ کر دے۔ اس کی مثال دی گئی ہے قرآن پاک میں، اسی میں آگے تیسرے پارے میں آئے گا، وہ اس دانے کی مانند جس سے زمین میں بویا جائے تو ایک دانہ جو ہے وہ 700 گنا دانے دیتا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، وہ لوگ ان کی مثال کہ جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی مثال ہے۔ کون سے دانے کی مثال؟ انبتت سبع سنابل،
جو دانا اکیلا 7 بالیاں یعنی 7 سٹے اگاتا ہے، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ایسی 7 بالیاں کہ ہر بالی میں ایسے 7 سٹے کہ ہر سٹے میں 100 دانے، 7 کو 100 سے ضرب دیں تو 700، یعنی راہ حق میں دینے والے کی مثال ایسی ہے کہ وہ ایک ایسا، اس کا درہم، اس کا دینار یا اس کا روپیہ یا پیسہ وہ اس ایک دانے کی طرح ہے جو 700 دانے دیتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، قرآن فرماتا ہے اللہ جس کے لیے چاہے اس سے بھی 2 گنا کر دے، بڑھا دے، 1400 کر دے۔ واللہ واسع علیم، اللہ علم کے وسعت رکھتا ہے، وہ دلوں کی نیت کے مطابق ثواب عطا فرماتا ہے۔ واللہ یقبض و یبسط و الیہ ترجعون، اللہ ہی قبض روح فرماتا ہے یا اللہ ہی تنگی پیدا فرماتا ہے اور اللہ ہی وسعت پیدا فرماتا ہے اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس کے بعد قوم کی اپنے پیغمبر کی بارگاہ میں ایک التجا، پھر 2 گروہوں میں سے ایک کے فرما برداری کرنے کے اچھے نتائج اور دوسرے کے نافرمانی کرنے کے نقصانات کے بیان پر دوسرا پارہ اپنے اختتام کی طرف چل رہا ہے۔ یہ نصف رکوع سیکنڈ لاسٹ اور آخری پورا رکوع، اس کا عنوان حضرت طالوت بادشاہ کا جالوت کے ساتھ ٹکرانا اور پیغمبر خدا حضرت داؤد کی برکت سے اسے شکست سے دوچار کرنا اور پیغمبر کی اطاعت کی برکات کا ظہور اور تبرکات انبیاء کی برکات کے ظہور کا بیان ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا نہ دیکھا ہے حبیب آپ نے بنی اسرائیل کے سرداروں یا بنی اسرائیل کے گروہ کی طرف موسیٰ کلیم کے بعد جو آئے، اذ قالوا لنبی، اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے حبیب حالانکہ اس وقت موجود نہ تھے لیکن فرمایا کیا نہ دیکھا، یعنی آپ نے دیکھا، یہ اس وقت کہتے ہیں جب کوئی کسی چیز کو جانتا ہو۔ آج بھی یہی انداز ہے، عرب عجم میں یہی محاورہ ہے، کیا موجود نہیں تھے، کیا مطلب بھئی آپ کو تو پتہ ہے اس بات کا، تو استفہام انکاری۔ تو فرمایا اذ قالوا لنبی، جب اس عرض گزار ہوئے اپنے نبی سے، لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ وہ ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں کہ ہم لڑیں گے راہ خدا میں، بادشاہ کی میت میں ہم راہ خدا میں لڑیں گے، ہمارے لیے ایک لیڈر مقرر کر دیں۔ قَالَ هَلْ عَصَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا، پیغمبر نے فرمایا کیا دیکھ لو کہ اگر فرض کر دیا جائے تم پر جہاد اور تم یہ کہ نہ لڑو، یعنی خود ڈیمانڈ کر رہے ہو پھر من جانب اللہ فرض کیا جائے اور تم انکاری ہو جاؤ تو خود مجرم بنو گے۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، سب بول اٹھے کہنے لگے کیا ہوا ہمیں کہ ہم راہ خدا میں جہاد نہ کریں، لڑائی نہ کریں، حالانکہ ہمیں ہمارے گھروں سے اور ہمارے ابنا کو نکالا گیا، ہمیں اور ہمارے بال بچوں کو نکال دیا گیا گھروں سے، یعنی ہم مسافر بھی ہوئے اور مشقتیں بھی ہم نے جھیلی، تو یہ بھی ایک مشقت ہی ہے تو ہم کیوں نہیں جھیلیں گے۔ فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منهم، پر جب پھر فرض کر دیا گیا ان پر لڑنا تو پھر گئے ان میں سے تھوڑے رہ گئے، وہ سارے پھر گئے سوائے تھوڑوں کے کہ وہ قائم رہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ جانتا ہے خوب ظالموں کو۔ وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، تو فرمایا ان کو ان کے نبی نے بے شک اللہ تعالیٰ نے قائم کر دیا ہے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ۔ تم کہتے تھے نا ایک بادشاہ مقرر کر دو ہم اس کی سنگت میں لڑیں گے،
خدا کے دشمنوں سے، تو طالوت کو مقرر کر دیا گیا ہے۔ قالوا انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال، کہنے لگے وہ کیوں کر ہوگا ہمارا بادشاہ ہم پر، حالانکہ ہم زیادہ حق رکھتے ہیں بادشاہت کا اس سے، اور اسے کوئی وسیع مال بھی نہیں دیا گیا۔ یعنی وہ دنیا داری والی سوچ کا مظاہرہ کرنے لگے کہ ہم مالدار زیادہ ہیں، چودراہٹ ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ طالوت کو کیوں پیغمبر نے بادشاہ مقرر کر دیا کہ یہ کوئی زیادہ مال والا بندہ تو ہے نہیں، غریب سا بندہ ہے۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، پیغمبر خدا نے فرمایا کہ یہ اللہ نے تم پر منتخب فرمایا، یعنی پیغمبر کا اپنا تو کوئی فیصلہ ہی نہیں ہوتا، پیغمبر کا قول و فعل تو وہی ہوتا ہے جو اس کا رب اسے وحی فرماتا ہے اور اجازت دیتا ہے۔ اور رہا بات یہ کہ اس کے پاس علم نہیں ہے، وسعت مال نہیں ہے، بڑا مال والا نہیں ہے، تو بات مال کی نہیں ہے۔ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اللہ تعالیٰ نے اسے علم و جسم میں وسعت دی، وہ کڑی الجوان بھی ہے قد کاٹ میں بھی، کیونکہ پیغمبر کا حکم تھا کہ جو علم میں بڑا ہو ان کے پاس ایک روغن رکھ دیا گیا تھا اور ایک عصا، اور لوگوں کو آرڈر کر دیا گیا کہ وہ پیغمبر کے پاس آئیں، اور اللہ کی طرف سے انہیں یہ حکم تھا کہ جس کو دیکھ کر وہ روغن کھولنا شروع کر دے، اور جس کا قد وہ عصا برابر ہو اسے مقرر کیا جائے۔ اس معیار پر حضرت طالوت ٹھہرے تھے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اپنا ملک جسے چاہتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت علم والا ہے۔ اب یہ ان کے لیے مقرر ہو گئے، انہوں نے کہنے بھائی پوچھا کوئی نشانی کیا ہوگی؟ فقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ، اور فرمایا ان کو نبی نے کہ بے شک اس بادشاہ کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ، اطمینان، سکون ہوگا، اور آل موسیٰ اور آل ہارون، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں پیغمبر ہیں، دونوں سگے بھائی ہیں، ان کے جو ماننے والے لوگ ہیں، آل کنبے کو بھی کہتے ہیں، اولاد کو بھی، اور ویسے جو پیروکار ہوتے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں، جس طرح قرآن میں آیا ہے آل عمران اور آل فرعون۔ تو فرمایا کہ وہ آئیں گے لے کر تحملہ الملائکہ، اس تابوت کو فرشتے اٹھائیں گے۔ وہ بڑا لمبا چوڑا تابوت تھا، اور اس میں انبیاء سابقین کی تصاویر بھی تھیں، وہ تصاویر نہیں تھی جو بندوں کے مصوری کی بنی ہوئی، اللہ کی طرف سے، اور الواح تورات بھی تھیں، تورات شریف کی تختیاں جس پہ تورات لکھی ہوئی، حضرت ہارون کا امامہ پگڑی بھی تھی، حضرت موسیٰ کلیم کے نالین بھی، اور دیگر انبیاء کے تبرکات۔ قرطبی نے لکھا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ان کے اصحاب بھی تھے، اور دانی طرف جو صحابی تھے ان کا باقاعدہ تعارف تھا کہ یہ ان کے یار غار بھی ہوں گے اور اول صاحب مزار بھی ہوں گے، حضرت صدیق اکبر۔ کتنی بڑی شان کی بات ہے، سبحان اللہ۔ پھر یہ اس قوم نے بڑی توہین بھی کی تھی اس تابوت سکینہ کی، تو ان پر عذاب آیا، کوڑ کا مرض آیا، طرح طرح کی، اور جنہوں نے اس کو بابرکت جانا اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمات سے نوازا۔ ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک یہ اس میں نشانی ہوگی تمہارے لیے اگر تم مومن۔ اب وہ وقت آ گیا کہ طالوت کا جالوت کے ساتھ ٹکراؤ ہوا، لیکن فتح پیغمبر خدا حضرت داؤد کی برکت سے ہوئی جو طالوت کے لشکر میں تھے۔ طالوت نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو اسے شکست دے گا اسے میں آدھی سلطنت بھی اور اپنی بیٹی کا نکاح بھی کر کے دوں گا۔ پھر حضرت داؤد کے عقد میں وہ شہزادی آئی، پھر طالوت کی وفات کے بعد ساری سلطنت کیا مالک حضرت سلیمان یوں بادشاہ بنے،
کہ وہ حضرت داؤد کے صاحبزادے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دینی دولت، نبوت جو سب سے بڑی دولت ہے، نبوت اور رسالت، اس کے ساتھ ساتھ یہ دنیاوی دولت بھی عطا فرمائی۔ تو فرمایا قرآن نے فلما فصل طالوت بالجنود، جب طالوت اپنے لشکروں کے ساتھ جدا ہوا، یعنی شہر سے جالوت کی طرف، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، اب یہ بادشاہ تربیت فرما رہے ہیں، کہا اپنے لوگوں کو کہ بے شک اللہ تمہیں ایک نہر کے ساتھ آزمائے گا، نہر پڑے گی راستے میں فلسطین کے قریب، فمن شرب منہ فلیس منی، تو جس نے اس میں سے پیا وہ میرا نہیں ہے، میرے لشکر کا حصہ نہیں، ومن لم یطعم، ہو جس نے بالکل نہ چکھا، فإنہ منی، وہ میرا ہے، الا من اقترف غرفۃ بیدی، کہ جس نے چلو ایک لے لیا تھوڑا سا تو وہ میرا ہے، فشربوا منہ الا قلیلا منہ، تو اکثر نے اس میں سے پیا سوائے تھوڑوں کے۔ پہلے کہتے تھے قتال قتال قتال، تو فرمایا کہ خود مانگ رہے ہو، جب جہاد فی سبیل اللہ فرض ہوگا تو تم کرو گے نہیں سوائے تھوڑوں کے، وہی بات نکلی، وہ ٹوٹ پڑے، لب ان کے کالے ہو گئے، اور پھر جتنا پیتے جاتے تھے پیاس بڑھتی تھی۔ 313 اصحاب بدر کی تعداد کے مطابق، جنہوں نے بالکل نہیں پیا یا تھوڑا پیا، وہی ڈٹ کر جم کر لڑے اور دشمن کے چھکے چھڑا دیے۔ اچھا، یہ ہمارے اساتذہ، ہر طبیب کی بات نہیں ہے، ہمارے نظریہ مفرد ادائے اربع، یہ طب یونانی کا ایک جدید طریقہ ہے، دل دماغ جگر تلی کے فلسفے پہ جو علاج معالجہ کرتے ہیں، ہمارے اساتذہ کا موقف اس آیت کی روشنی میں یہی ہے۔ ویسے عام طور پہ میڈیکل کے آپ تبصرے فیس بکوں پہ بھی پڑھتے ہوں گے، بیان بھی سنتے ہوں گے، عام عوام کے بھی سنتے ہوں گے مشورے، تو حکیم ہوں یا ڈاکٹر ہوں یا عام سیانے بابے بزرگ ہوں، وہ پانی کی کثرت کا مشورہ دیتے ہیں، عموماً پانی زیادہ پیا کرو، زیادہ زیادہ۔ ہمارے اساتذہ پانی کم پینے پر بہت زور دیتے ہیں، ہمارے طب کے میرے بعض اساتذہ، تو وہ اسی ایسے استدلال کرتے تھے، ان کا موقف یہ تھا کہ پانی کی کثرت جسم کی حرارت کو توڑ دیتی ہے، اور بدن اور زندگی کی پھرتی تو خون کی حرارت پہ چلتی ہے، ٹھنڈ تو موت کا نام ہے۔ اور پھر وہ مثال دیتے تھے، اور قدرتی ایسے موقع پر آیت آ گئی تو مثال میرے لیے آسان ہو گئی۔ آج رات یا تو اللہ کی رحمت سے ہلال رمضان ہوگا اور کل پہلا روزہ، نہیں تو پرسوں تو یقیناً ہے پہلا روزہ۔ تجربے کی بات ہے کہ افطار کے وقت جو لوگ اور چیزوں کے بجائے ٹوٹ کے پانی پہ پڑتے ہیں نا، وہ سوتے وقت تک بار بار پانی پیتے رہتے ہیں۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ جس نے اس ٹائم 1-2 گھونٹ بھرے وہ بعد میں پیاس پوری کرتا نا، جس نے اس ٹائم 1-2 گھونٹ بھرے، لیکن جس نے اس ٹائم پانی کنٹرول کر کے پیا، کھجور وغیرہ اور چند چیزیں کھائیں اور 1-2 گھونٹ، وہ مغرب بھی درست طریقے سے پڑھتا ہے، 7-6 اوابین بھی پڑھتا ہے، تراویح میں بھی صف اول میں کھڑا ہوتا ہے، رات بھی مزے سے سوتا ہے، صبح بہترین کھانا کھاتا ہے، اور شام کا بھی وہ کھاتا ہے، یا تو مغرب کے بعد آ کے یا تراویح کے بعد، اور پھر یہ نہ شام کا کھانا صحیح کھا سکتا ہے نہ صبح، اور جب تک جاگتا ہے پانی پانی، جو اس ٹائم ٹوٹ کے پانی پہ پڑا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی مسلح بچھا ہوتا ہے، اس کا ادھر ہی گر پڑتا ہے، اور پھر خواب میں بھی اسے پانی پانی نظر آتا ہے۔ یہ تجربے کی بات ہے۔ اس سال اب تو موسم بھی اتنا تبدیل ہو گیا، پانی کی وہ حاجت بھی نہیں ہوگی، اور نہ شربتیں ٹھنڈ بنی، یہ آپ تجربہ کر کے لیں، پانی پہ کنٹرول کا تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ تو فرمایا وہ کہ جنہوں نے تھوڑا پیا وہ لڑے، فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، وہ اور جو ایمان والے ان کے ساتھ تھے جب تجاوز کر گئے نا دشمن کی طرف، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، وہ جنہوں نے ٹوٹ ٹوٹ کے پانی پیا تھا وہ کہنے لگے ہم میں تو جالوت اور اس کے لشکر کی طاقت نہیں ہے، ان کی ٹانگیں جواب دے گئی۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، پیغمبر خدا کی بات ماننے والے، اللہ کی سچی ملاقات کا یقین رکھنے والے، وہ کہنے لگے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بہت دفعہ تھوڑے لشکر بڑے لشکروں پہ غالب آ جاتے ہیں، واللہ مع الصابرین، ادھر ہزاروں کا لشکر اجرار تھا، ادھر 313 تھے، اور پھر یہی منظر دنیا نے حضرت داؤد کے اس لشکر والا بدر کے میدان میں دیکھا، سن 2 ہجری 17 رمضان کو، اللہ کے حبیب کے ساتھ 313 نہتے تھے، سامنے 1000 کا لشکر اجرار تھا۔
واللہ مع الصابرین، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ ولما برزوا لجالوت وجنودہ، جب یہ جالوت اور اس کے لشکر کو شکست دے دی انہوں نے، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، جب یہ اس کی طرف بڑھ گئے تو کہنے لگے اے اللہ ہم پہ صبر اڈیل دے صبر ہم پہ، اور ہمارے قدموں کو ثابت رکھ، اور ہماری قوم کافرین پر مدد فرما۔ فہزموہم باذن اللہ، تو اللہ کے اذن سے انہوں نے ان کو شکست دے دی۔ وقاتل داؤد جالوتا، منجنیق میں رکھ کے ایسے وہ جیسے غلیل سے نہیں مارتے، جو حضرت داؤد نے، آپ کا حالانکہ قد مبارک چھوٹا تھا، پتھر مارا تو وہ جو پورا لوہے میں تھا، پورا اس کا جنگی لباس تھا، اس کو آپ نے پھاڑ کے رکھ دیا جالوت کو۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے حضرت داؤد کو ملک بھی عطا فرمایا، دنیاوی بادشاہت بھی، اور حکمت نبوت بھی عطا فرمائی۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور جو چاہا علم دیا۔ آپ 4 آسمانی کتابوں میں سے ایک کتاب والے پیغمبر آپ ہیں، صاحب زبور آپ ہیں۔ جب آپ زبور کی تلاوت کرتے چرند پرند رک جاتے تھے۔ ابلیس لعین خبیث نے پہلے روح البیان میں لکھا ہے پہلی مرتبہ ان کا مجمع توڑنے کے لیے ڈھول ایجاد کیا تھا۔ ڈھول شیطانی مجمع بڑھانے کے لیے اور رحمانی مجمع گھٹانے کے لیے بنایا گیا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ فرمائے، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، پھر تو زمین میں فساد برپا۔ یہ جالوت جیسے جالوت سے لے کر مشرف تک یہ جتنے ڈکٹیٹر ہیں، یہ تو پھر فساد برپا کر دیں اگر اللہ تعالیٰ بندوں کو بندوں سے دفع نہ فرمائے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہاں اللہ فضل والا ہے جہان والوں پر۔ تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تلاوت کرتے ہیں انہیں آپ پر اے حبیب حق کے ساتھ۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک اے حبیب آپ مرسلین میں سے ہیں۔ رسولان گرامی کل انبیاء و مرسلین کم و بیش 1,24,000 ہیں، ان میں سے 313 منصب رسالت پر فیض ہیں۔ منصب رسالت منصب نبوت سے بڑا ہے۔ ان 313 میں 5 اولو العزم ہیں جن کا درجہ سب سے زیادہ ہے۔ ان میں سب سے اونچا درجہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا، پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا، پھر حضرت عیسیٰ روح اللہ کا، پھر حضرت نوح نجی اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو سلسلہ ماہ محرم الحرام کے پہلے جمعہ سے شروع ہوا تھا ترجمہ اور تفسیر قرآن کا، آج 2 پارے اختتام پذیر ہو گئے۔ ہم ماہ رمضان المبارک میں تھوڑا اس سلسلے کے بجائے رمضان کے حوالے سے مختلف جو اس کے اپنے عنوانات ہیں وہ سلسلہ انشاءاللہ جاری و ساری رکھیں گے۔ یومیہ کی بنیاد پہ بھی کچھ نہ کچھ تھوڑا سا درس جو ہے وہ امام صاحب کسی نماز میں، فجر میں یا عشاء میں دیں گے۔ کوشش کریں رمضان میں زیادہ سے زیادہ مسجد کو آباد کریں۔ پہلے محلہ پر یہ فرض ہوتا ہے کہ ان کے محلے میں جو مسجد ہو اس کی آباد کاری کا وہ اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت عطا فرمائے اور آپ کے ذریعے سے اس مسجد کو آباد و شاد کرے۔ مسجد کی سب سے حقیقی آبادی نہ محراب و منبر ہے، نہ اس کے عمدہ ستون ہے، نہ چھت ہے، نہ مینار ہے، نہ سپیکر ہے، نہ چار دیواری۔ حقیقی آبادی ہے نمازیوں کا اس میں آ کے نماز پڑھنا۔ تو ہمت کریں، ماہ رمضان میں جس قدر ہو سکے نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ اللہ کی قرب کے راستوں میں سے سب سے آسان راستہ جو اللہ کے قریب بندے کو کرتا ہے وہ 2 چیزیں، تلاوت قرآن پاک اور اس کی راہ میں خرچ کرنا۔ اس خرچ کرنے میں سب سے پہلے اپنے اڑوس پڑوس اور غریب رشتہ داروں کو دیکھیں، پھر اس کے بعد دینی مدارس کے طلباء، اور یہ مسجد آپ کے سامنے ہے۔ اس کی تعمیر و ترقی کے لیے بھی جتنا ہو سکے کوشش کریں۔ وہ راستے کے لیے بھی الحمدللہ عبدالستار بھائی، طارق بھائی اور ان لوگوں نے کوشش شروع کر دی ہے، کچھ فنڈ ہو چکا ہے، مزید بھی ہو رہا ہے۔ ٹرالی والوں مٹی والوں سے بھی بات ہو گئی، تو انشاءاللہ
وہ کام اللہ کرے رمضان میں پورا ہو جائے اور رمضان کے بعد ہم پھر مسجد کی چار دیواری کی تعمیر کی طرف آئیں۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔